أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، ایام اضحیٰ کی آخری شب ہے، کل 8 ربیع الاول ہے، 2.25 مہینے ہم عزاداری کرتے رہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا اسی پہ آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کروں۔ بہت سے افراد پریشان ہیں، ایک ناخوشگوار واقعہ کرنے کی بعض لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن میں آپ سب کے وساطت سے میڈیا کے ذریعے سے سب تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں اور میری پوری ٹیم جو ہے وہ بالکل بخیر و عافیت ہیں، بے تصدق جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اس کے بعد میں نے مجلس بھی پوری پڑھی ہے۔ نہ فضائل میں میں نے وہاں پہ کوئی بخل کیا ہے اور مسائل بھی پورے پڑھے ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ جب دربار یزید میں مجلس نے کوئی روک سکا تو آج کوئی مجلس کیسے روک لے گا؟ تو بہرحال یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور کوئی بہرحال مجھے نہیں معلوم، میں اس پہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا کیونکہ ابھی جب سب کچھ بعد میں معلوم ہوگا۔ میں کچھ نہیں کہوں گا کہ وہاں پہ جو فائرنگ ہوئی یا جتنے افراد جتنی گاڑیاں تھیں اس میں سے صرف ہماری کار کے کیسے کسی کو اندازہ ہوا، میں کچھ نہیں اس کے اوپر تجزیہ نہیں کروں گا، کچھ نہیں کہوں گا۔ میں اپنی پوری مجلس پڑھنا چاہوں گا۔ میں اپنی ذات سے متعلق جو ہے کبھی بھی کوئی یہاں پہ کچھ نہیں پڑھوں گا۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ ذکر کروں گا تو محمد و آل محمد کا کروں گا۔ تو آج مجلس ہوگی جناب، یہ آخری ایام ہے تو میں مجلس پوری پڑھوں گا، اور جس محبت و شوق سے ان لوگوں نے سنا ہے، آپ میرے پرانے سامعین ہیں، آپ نے مجھے ہمیشہ محبت دی ہے، خاص طور سے میں حاضر ہوا ہوں۔ انجمن ذوالفقار حیدری کی یہ شب بیداری ہے، 7 ربیع الاول کی۔ ایسا ہی آخری شب اور یہ جو اہتمام ہمارے برادران نے کیا، میں جو مطالب پیش کروں گا اس پر غور کیجئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ 30ویں پارے میں بہت خوبصورت انداز سے ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَى، بے شک ہدایت ہم پہ لازم ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت بھی ہمارے پاس ہے اور یہ دنیا بھی ہمارے پاس ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَى، ہدایت ہمارے پاس ہے۔ توجہ،
انا علینا للہدی، توجہ رحمت میں کہ میرے ساتھ اللہ فرما رہا ہے انا علینا للہدی، بے شک ہدایت ہمارے، میرے پاس نہیں۔ اللہ اپنی عظمت کو بیان کر کے کہہ رہا ہے ہدایت ہمارے پاس ہے۔ تو کون ہے جو اللہ کے ساتھ ساتھ ہے ہدایت دینے میں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے انا علینا للہدی، بے شک ہدایت ہمارے پاس ہے۔ توجہ، ہدایت ہمارے پاس، چلے اللہ ہی کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے ہادی اللہ ہی کے پاس سے آئے گا۔ توجہ، جب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہادی بھی اللہ کے پاس سے آئے گا۔ بندے بنا کے اللہ سے نہ کہے ہم نے بنا لیا، یہ دیکھیں اللہ نے کسے بنایا ہے۔ رضوان گرامی، اللہ کے ان تقاضوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ میں ایک اور جملہ یہاں پہ وضاحت میں کہہ دوں گا، بلکہ وضاحت نہیں، یہ جملہ میری طرف سے یاد رکھیے گا۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی خطا کر سکتا، کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی خطا کر سکتا، میں بھی خطا کر سکتا ہوں، بڑے سے بڑا مجتہد خطا کر سکتا ہے۔ خطا نہیں کرتے تو معصومین خطا نہیں کرتے۔ میں جو جملہ پیش کر رہا ہوں اس کو غور سے سن لیجیے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خطا نہیں ہوتی، معصومین علیہ السلام سے خطا نہیں ہوتی، اس کے علاوہ سب کے سب خطا کر سکتے ہیں۔ اب جملوں کو غور سے سن لیجیے گا، گلا کر ساتھ دے گا۔ آج میں 2.25 مہینے ہو چکے مسلسل مدارس پڑھ رہا ہوں، ابھی بھی 2 مدارس پڑھ کے حاضر ہوا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کہتا ہے انا علینا للہدی، بے شک ہدایت ہمارے ذمے ہے، میں ہدایت بھیجوں گا۔ اللہ نے سب سے پہلے زمین پہ ہادی بھیجا، بعد میں محتاج ہدایت افراد کو بھیجا۔ ایک جملہ کہہ گیا ہوں، پہلے حضرت آدم کو بھیجا، بعد میں انسانوں کو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے میں تب تھا جب ہادی نہیں تھا۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں بھئی، میں بہت کھل کے روشن کر کے پیش کر رہا ہوں، مجمع ساتھ دے گا اگر تھوڑا سا جانے گرامی۔ تو اللہ نے پہلے جناب آدم علیہ السلام کو بھیجا، کہا پہلے ہادی، محتاج ہدایت بعد میں، پہلے ہادی۔ توجہ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے میں تو تب تھا جب ہدایت ہی نہیں تھی، ہادی ہی نہیں تھا، گمراہ ہو گیا تو کیا ہوا۔ تو اللہ ہمیشہ پہلے بندوبست کرتا ہے ہدایت کا۔ وما كنا نهلك القرى، بہت علمی موضوع ہے، میں جانتا ہوں، میں نے رات کے اس پہر میں 2 بجے چھیڑا، 1:45 بجے، لیکن مجھے آپ کی سماعتوں پہ بہت یقین ہے۔ تو جانے گرامی، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں وما كنا نهلك القرى حتى نبعث رسولا، ہم کسی بستی کو تب تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ پہلے ہم ہادی نہ بھیج دیں۔ ہادی پہلے آتا ہے، جب بھی کوئی نہ مانے تو عذاب بعد میں آتا ہے۔ جو پہنچ گئے انہیں سلام۔ غدیر میں ہادی کا اعلان پہلے ہوا، حارث ابن نعمان فہری پہ عذاب بعد میں آیا۔ توجہ فرما رہے ہیں زمین؟ میں جانتا ہوں آپ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، جہاں پہ جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں گے، آگے آنے کی کوشش نہ کریں۔ میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے میرے بھائیوں سے، جہاں جہاں جگہ ہے وہیں پہ کھڑے ہو کے سن لیجئے گا۔ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی میرے بھائی، آگے خدا گواہ ہے جگہ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں۔ جو عزیزان گرامی مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں پہلے ہادی بھیجتا ہوں۔ جناب نوح کے زمانے میں عذاب آیا، جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی تھی، پھر عذاب آیا۔ میں چند جملے کہنے والا ہوں بہت سخت معذرت کے ساتھ، توجہ آخری شب ہے، پھر مجھے مہلت ملے نہ ملے سن لیجئے گا جملوں کو۔ عزیزان گرامی، اللہ پہلے ہادی بھیجتا پھر عذاب بھیجتا۔ توجہ، اللہ نے کہا وما كنا نهلك القرى، ہم ہلاک نہیں کرتے، توجہ ہم ہلاک نہیں کرتے کسی بھی بستی کو، بستیاں ہلاک نہیں ہوتی، بستی والے ہلاک ہوتے ہیں۔ توجہ، جو پہنچ گئے انہیں سلام۔ اللہ بستی والوں کو ہلاک کرتا ہے، اور اگر کوئی خودی 70 مرتبہ کہہ دے میں ہلاک ہو جاتا، سلامت رہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ہادی بھیجا ہے، اور ہم جو ہادی برحق کے ماننے والے، ہمارا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے، توجہ، کہ ہم کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے ہادی برحق، ہمارے 12 امام برحق ہیں۔ توجہ، عزیزان گرامی، قرآن کے ماننے والی سارے مسلمان ہیں، اور بہت سے حفظ کرنے والے بھی ہیں۔ قرآن کے حافظ اور ہیں، قرآن کے محافظ اور ہیں۔ چلتے رہیے گا۔
قرآن کے محافظ اور ہیں. توجہ، حافظان قرآن نے تو قرآن نیزوں پہ بھی اٹھا لیے تھے، لیکن محافظ وہ ہیں جن کے سر نیزوں پہ بھی گئے تو قرآن سناتے رہے. میں خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں بھئی، اسی محبت سے چلیے گا. تو عزیزان گرامی، جملہ جو پیش کرنے لگا، ہادی برحق کے پیچھے چلیے. ہادی برحق کے جملے کو سن لیجئے گا، ہاتھ جوڑ کے دوبارہ جملہ پیش کر رہا ہوں، خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی، کبھی غلط آدمی کے پیچھے نہ چلیے گا. میں نے نہیں کہا غلط ہادی، ابھی بھی نہیں ہے مجمع. ہادی کبھی غلط ہوتا ہی نہیں ہے، توجہ. لیکن اگر آپ غلط آدمی کے پیچھے چل دیں تو وہ غلط جگہ پہنچا ہی دے گا. اللہ قرآن میں بتا رہا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا مولا ہے، کتنا اچھا مددگار. آیت دوبارہ سن لیں، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، مجھ حقیق سے بھی سن لیجئے. نعم المولا، کتنا اچھا مولا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نعم المولا وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کتنا اچھا مددگار. اب پتا چلا اچھے مولا کی نشانی یہ ہے وہ مدد کرتا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں یا علی مدد. میں سلامت ہے. میں ایک جملہ اور پیش کر دوں. جب اللہ نے برے پیشوا کی بات کی، توجہ توجہ، بھئی امام برحق ہے، اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام کہے لیکن امامت کا وارث نہ ہو، حقدار نہ ہو. پیشوا ہے لیکن برحق نہیں، باطل ہے. اس لیے تو کھل کے نہ کہلوائیے گا. عزیزان گرامی، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا مولا، کتنا اچھا مددگار. اور جب برے کی مثال دے گا، بئس المولا، کتنا برا مولا ہے، و بئس المصیر، کتنی بری بازگشت ہے. اب پتہ چلا برا مولا مدد بھی نہیں کرتا. یعنی امت جب بھی پکارے گی علی ہی کو پکارے گی. آپ جی ہیں توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی، کبھی بھی کوئی جو برا ہے وہ مدد نہیں کرے گا. میرے جملوں پہ غور کرتے چلے جائیے گا، میں بھی اور سخت چند باتیں کہنے والا ہوں. عزیزان گرامی، میرا ایک سوال اس سے پہلے کہ نتیجہ دوں. عزیزان گرامی، کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے سب کے سب نیکوکار تھے؟ ان میں کوئی گناہگار نہیں تھے. 70,000 لوگ جناب موسیٰ کے پیچھے چلے نیل پار کرنے کے لیے. توجہ، وہ سب نیک نہیں تھے. توجہ، ان میں بڑے بڑے گنہگار بھی تھے لیکن نیل سے پار چلے گئے. کچھ لوگ پہنچ گئے. کیوں؟ کیونکہ پیشوا صحیح تھا. فرعون کے ساتھ جتنے تھے سب برے نہیں تھے، کچھ نیک بھی تھے لیکن سب غرق ہو گئے. پتہ چلا جو فرعون کے پیچھے چلے وہ غرق ہو جاتا، جو موسیٰ کے پیچھے چلے وہ پار ہو جاتا. اور اگر کبھی فخر موسیٰ آگے ہو، میں نے اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھنا. عزیزان گرامی، کبھی سامریوں کے پیچھے نہ چلیے گا. امت کو بتا دو کہ فخر موسیٰ کے ساتھ چلے. اگر خدا نہ کرے کبھی کسی اور کے ساتھ چل لیے تو نہ چاہتے ہوئے بھی جہنم پہنچا دے گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ ہادی برحق کا ہونا ضروری ہے. عزیزان گرامی، سب سے بڑا کمال کربلا کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ان پڑھ بھی آئے گا. توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں. میرے بھی بھائی پیش کر رہے تھے شعر کے اندر، میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، اس کو میرے بچے اور نوجوان خاص طور سے سنیں گے اور شاید بزرگوں کے لیے بھی جدید ہو. چند چیزیں آتی ہیں نا تو عقیدت کم ہو جاتی ہے. دولت زیادہ آ جائے تو عقیدت کم ہو جاتی ہے. نام زیادہ آ جائے عقیدت کم ہو جاتی. کرسی، عہدہ، منصب بڑا مل جائے عقیدت کم ہو جاتی ہے. وہاں سنبھالنا پڑتا ہے. ہر کوئی ابو طالب نہیں ہوتا، ہر کوئی خدیجہ نہیں بنتی. جو پہنچ رہے انہیں سلام، میرے جملے پہنچ رہے.
عزیزان گرامی یہ چند چیزیں ہیں جو عقیدت کیا ہوگا، عقیدت کب ہو جائے گی؟ فرش اعضا پہ بیٹھنے سے 10 سوا سوچے گا میرے کپڑے میلے نہ ہو جائیں. توجہ، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خدا نہ کرے اگر پیسہ آل محمد سے دور کرے تو ایسے پیسے پہ لانا، اور اگر پیسہ آل محمد سے قریب کرے تو یہ پیسہ پیسہ نہیں، یہ کوثر والا پیسہ. توجہ، اگر شہرت اہل بیت سے دور کر دے تو ایسی شہرت پہ لعنت، اور اہل بیت سے قریب کرے تو یہ شہرت نہیں ہے، یہ کوثر والی شہرت ہے. کرسی، عہدہ، منصب اہل بیت سے دور کرے، اپنا امتحان خود لے لیں تو سمجھ لیں ایسے عہدے میں لعنت، اور اہل بیت سے قریب کرے تو یہ عہدہ، منصب، یہ کرسی کوثر والی ہے. توجہ، یاد رکھیے گا، پیسہ، شہرت اور کرسی، ان تینوں پہ لعنت ہو، تینوں پہ. اگر اہل بیت سے دور کرے اور اگر قریب کرے تو سلام ہو. جو پہنچ رہے ہیں ان سب کو سلام ہے. عزیزان گرامی ان چیزوں کو کبھی حائل نہ ہونے دیجیے، بڑی عقیدت کے ساتھ فرش اعضا پہ آئیے گا. سب سے بڑا کمال ان مجالس کا یہ ہے کہ اگر کوئی ان پڑھ بھی آئے گا نا، میرے بہت سے برادران آ رہے ہیں جو غیر مسلم بھی ہیں، جو دیگر فرق و مذاہب کے بھی ہیں، وہ سب ایک بات کہتے ہیں کہ مولانا یہاں آنے سے اچھے برے میں تمیز آ جاتی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی جو حسینیت کو پہچان لے وہی معروف، اور جو یزیدیت کے راستے پہ چلے وہی منکر. اچھائی اور برائی عزاداری سکھاتی ہے. میرا چیلنج ہے، خدا کی قسم میں پورے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں، بستیوں، گاؤں، دیہاتوں میں مجالس پڑھ کے آیا پورے سال. ابھی میں نے اسی محرم کے اندر 30-40 سے زیادہ ہم شہروں اور بستیوں میں گئے. میں بڑی ذمہ داری سے جملے ادا کر رہا ہوں. گاؤں دیہاتوں میں بھی جائیں گے نا شیعہ مجالس کے اندر تو لوگ گارے مٹی کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن آپ کو جب مجلس میں آئیں گے تو رونق بھی ہے، مجلس کی خوشبو بھی ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، اور بہت سے مقامات پہ چلے جائیے، لوگ سوٹڈ بوٹڈ بیٹھے ہوئے ہوں گے، پرفیوم لگے ہوئے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، نہیں ہوگا، نہ رونق ہوگی نہ خوشبو ہوگی. خدا کی قسم یہ میری اپنی ذاتی مشاہدہ ہے میرا. یہ عزیزان گرامی یہ آپ کو مجالس اچھائی برائی میں تمیز سکھاتی ہے. عزیزان گرامی میں چند جملے سخت کہوں گا بہت معذرت کے ساتھ. سید الشہداء نے رشتوں کا پاس سکھایا. میں بہت کھل کے ممبر سے یہ باتیں نہیں کر سکتا، میں یزید کے گناہ گنوا بھی نہیں سکتا. یزید رشتوں کی تمیز مٹا رہا تھا. میرے بچے جا کے بزرگوں سے پوچھے کہ مولانا کیا کہہ رہے تھے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میرے ان جملوں کو غور سے سنیے گا. جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. یزید رشتوں کی تمیز مٹا رہا تھا. عزیزان گرامی جناب سید الشہداء نے بتایا بہن کا احترام کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے، بیٹی کی قدر و منزلت کیا ہے. عزیزان گرامی رشتوں کو، ان سب کے ساتھ رشتوں کو، جناب عباس کی عظمت کو جناب سید الشہداء نے سکھایا. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ، جہاں جگہ ملتے یہ بیٹھتے رہیں گے. عزیزان گرامی میرے ساتھ رہیے گا. یہ تمام کے تمام یہ جو مجالس ہیں، آج سب سے بڑا ہم پہ جو کرم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ مجالس. جملہ سن لیجئے امام صادق علیہ السلام کا. اس سے بہتر انداز سے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. ٹائم ہے بھی کچھ دیر اور، 2 بج چکے ہیں، کچھ دیر چلیے گا. یہ حدیث سن لیجئے، یہ کئی کتابوں میں ہے، ہماری تمام حدیثی کتابوں میں نہیں حدیث دیکھی. بہت جلیل القدر حدیث ہے. اپنی قدر و منزلت کو سمجھیں. امام آپ کی قدر و منزلت فرما رہے ہیں. کون؟ چھٹے امام حجت خدا ناطق قرآن فرما رہے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر اضف فی قلبہ حب الحسین. اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت اتار دیتا. کتنی بڑی حدیث ہے یہ، کتنی بڑی حدیث ہے امام کی. عزیزان گرامی خود اپنی قدر و منزلت کو سمجھیں. لاکھ لاکھ شکر ادا کریں پروردگارہ تو نے ہمیں حسینی بنایا. عزیزان گرامی ان لوگوں سے اپنی قدر و منزلت کو سمجھیں جو ٹھوکریں کھا کھا کے یہاں پہنچتے ہیں.
حضرت گرامی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے آپ کون ہیں، خدا کی قسم آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کون ہیں۔ پھر یہاں پہ امام رکتے نہیں ہیں، امام فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت اتارتا ہے اور حسین کی زیارت کی محبت۔ حضرت گرامی ہر مومن چاہے گا میں حسین کی زیارت کے لیے چلا جاؤں۔ امام سے کہا کہ مولا بہت سے لوگ تڑپتے رہتے نہیں جاتے، امام نے کہا وہ جو تڑپتے ہیں نا انہیں بھی میرے بابا کی زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، آپ میں سے تڑپنے والوں کو عزیزان گرامی یہاں تک حدیث، یہاں تک معصوم کے الفاظ ہیں، اگر زیارت کر لو 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ پھر بھی ہمیشہ کہنا مجھے زیارت پہ جانا ہے، چاہے بیمار ہو جاؤ، بزرگ ہو جاؤ، کچھ ہو جائے، بار بار کہنا مجھے زیارت پہ جانا ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا یہ محبت خدا کو پسند ہے۔ میرے جملے بہت رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو حسین کے عشق میں مبتلا رہے، مجھے جانا ہے، مجھے کربلا جانا ہے، یہ ہمیں چاہے جتنی 1000 مرتبہ زیارت کر لیں پھر بھی کہیں مجھے کربلا جانا ہے۔ عزیزان گرامی میں جانتا ہوں آج کئی شعبے داریاں لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور میں جانتا ہوں بہت دیر سے لوگ کھڑے ہیں، آج دل ہے کہ میں بہت تفصیل سے مسائل پڑھوں گا، یہ آخری شب شمار نہ ہو۔ خدا گواہ ہے مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا جب حملہ ہوا، میں مطمئن تھا، میرے سارے برادران بہت زیادہ مجھے عبادت میں کر رہے تھے، لیکن وہ بار بار کہتے تھے، بعد میں پوچھ رہے تھے آپ پریشانی ہو کر؟ نہیں، مجھے جناب سیدہ پہ اتنا یقین ہے کہ اگر میں ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بیٹوں کے حق کو بیان کرنے میں خیانت نہیں کروں گا تو بی بی بھی جانتی ہیں غلام کون کون ہے۔ دیکھیں آج کوئی بھی رونے میں بخل نہ کریں، آج دو بہت بڑی یہ جو شب ہے، دو بہت بڑے مصائب کی شبیں ہیں۔ ایک تو امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی چھوٹا بچہ یتیم ہو جائے، سکینہ 3.5 ہماری روایات میں اور اہل سنت کی روایات میں ہے، طبری نے لکھا 4 برس کی تھی امام حسین، نام نہیں لکھا کہ امام حسین کی 4 برس کی بیٹی تھی جو زندان میں دم توڑ گئی۔ طبری نے لکھا اتنے مظالم ہوئے کہ ظلم کے نتیجے میں بی بی دنیا سے چلے گئے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگر دیکھ سکیں، آپ جانتے چھوٹے بچوں کو کبھی بھی ظلم کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ حسین کے خون کا اثر تھا کہ بی بی اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنے بڑے بڑے خطبے اور بار بار احساس دلاتی اماں میرے بابا کہاں ہیں۔ عزیزان گرامی میں جو جملے پڑھوں گا میں ایک رب دینا چاہ رہا ہوں، اگر میرے برادران اس رب کو سمجھ جائیں۔ 4 برس کی ایک بی بی تھی جن پہ بہت ظلم ہوئے تھے، اور 12ویں امام 5 برس کے تھے جب وہ یتیم ہوئے۔ میرے بھائی پہنچ گئے، میں نے رب کیا دیا ہے، لیکن میں ہاتھ باندھ کے امام زمانہ کی خدمت میں کہوں گا مولا آپ کی پھپھی کو تماچے لگے تھے، مولا کبھی بچوں کی بالیاں نہیں چھینی جاتی۔ پروردگارہ آج جو جملے پڑھوں، دوسری جانتے ہیں مناسبت کیا ہے؟ دوسری مناسبت بنا پر روایت تاریخ کے مطابق 8 ربیع الاول کو بیبیاں مدینے پہنچی تھیں۔ جانتے ہیں نا آج یہ ایک ایسی شب ہے، میں ہمیشہ ایک جملہ سوچتا ہوں کہ امام حسین آتے کتنی دیر سے ہیں، محرم کتنی دیر سے آتا ہے اور جاتے کتنی جلدی ہیں۔ ہمارے دل تڑپتے رہتے نا مولا ہم آپ کو صحیح پرسہ آپ کا دے سکے، مولا نہ آپ کے بیٹوں کا آپ کو پرسہ دے سکے۔ بس میں یہ جملے پڑھوں گا نا آج میری درخواست ہے کہ کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جو گریہ نہ کرے۔ آج کس کس کو پرسہ دینا؟ آج رسول خدا کو مولا حسین کا، دوسرا پرسہ جناب زینب کبریٰ کا۔ یا رسول اللہ آپ کی نواسی جب آپ کی قبر پہ آئی تھی تو روزے پہ آنے کے بعد بی بی نے یہ نہیں کہا نانا مجھے کھانے کو نہیں ملا، نانا مجھے پانی نہیں ملا، بی بی نے بس صرف 2 گلے کیے، نانا آپ کی امت نے آپ کے نواسے کا گلا کاٹ دیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ دوسرا جملہ نانا آپ کی امت نے میری چادر چھین لی۔ آج جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے ان کی بیٹی کا۔ آج میں واپسی کی اور مولا امام حسن عسکری کے دونوں کی مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ بعض علماء نے مسائل کی کتابوں میں ایک عجیب و غریب جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک بی بی اگر مسائب سے گزرے نا خاتون
تو اپنے باپ سے مسائل چھپا لیتی، نہیں بتاتی کہ مجھے کسی نے تازیانہ مارا تھا. جانتی ہے نا باپ کی غیرت کا معاملہ ہے. اپنے بھائیوں کو نہیں بتائے گی میری چادر چھنی تھی. بیٹوں سے اپنے مصائب چھپا لے گی، شوہر کو نہیں بتائے گی. اگر دیکھ سکے تو ہاتھ جوڑ کے سب مل کر دیکھیے گا. عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن اگر ایک خاتون جب ماں سے ملتی ہے تو پھر چھپا نہیں سکتی. میں نے روایات میں دیکھا جب ایک مرتبہ جناب زینب ماں کی قبر پہ آئی تو چیخ کے کہا اماں آپ کا حسین مارا گیا. بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے گا اماں میں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں. ایک مرتبہ بی بی نے سامان کھولا، ایک کرتا نکالا. کرتا تار تھا، پورے کرتے میں تیروں کے نشان تھے. بی بی نے کرتا قبر پہ بچھایا، جیسے قبر پہ کرتا بچھایا پوری قبر پہ کرتا آ گیا. بی بی نے رو کے کہا، دیکھا کہ قبر پہ زلزلہ سا آ رہا. جب قبر پہ زلزلہ آیا نا تو بی بی نے فرمایا اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے، اماں میں نے 70 قدم کے فاصلے سے شمر کو سینے پہ سوار دیکھا. اجرکم اللہ، مجھے معاف کر دیجئے اگر آج میں سخت تم نے پڑھ دوں. اماں میں نے شمر کو سینے پہ، 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام میرے جد حسین پہ، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، جبکہ شمر سینے پہ سوار تھا. آخذٌ بِلِحْيَتِهِ، میرے دادا کی ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا، خنجر چلا رہا تھا. آپ نے مجھی سے یہ روایت سنی ہے اسی اپنے محلے میں سادات کالونی میں انچولی میں نے کہا تھا ذوبہا من القفا. روایت میں ہے امام حسین کو پشت گردن سے شمر ملعون نے سر سے عمامہ اتارا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر پشت گردن پہ چلایا. مجمع دیکھ رہا ہے میری طرف، میں جانتا ہوں بہت دور دور تک لوگ ہیں. ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر برداشت نہ کر سکیں. کون سی روایت صحیح ہے؟ امام سے پوچھا مولا، بعض لوگ پڑھتے ہیں گلے کے گودال میں امام حسین کو نیزہ مارا تھا، نہر کیا گیا. دوسری میں کہ سامنے سے ذبح کیا اس ملعون نے، شمر نے. تیسری روایت میں پشت گردن سے. مولا بتائیے کیا صحیح ہے؟ مولا تڑپنے لگے، مچلنے لگے، گریہ کر رہے تھے. جب بہت دیر گریہ کیا پھر پوچھا مولا بتائیے تینوں میں سے کون سی روایت صحیح ہے؟ مولا نے فرمایا تینوں روایات صحیح ہے. پہلے ایک ملعون نے گلے میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایسا کہ رامی جناب زینب کبریٰ جب مدینے تشریف لائیں، بس بھی تفصیل کا وقت نہیں رہا. جب بی بی تشریف لائی مدینے، سارے مدینے والے مسجد نبوی میں جمع تھے. بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، برقع سر پہ تھا، بلند آواز سے کہا یا جدہ انی نائیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے سر سے عمامہ اتارا. نانا جب اس میں گھٹنا رکھا میں نے چیخ کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے. اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ تمہارے نبی کی بیٹی نے چکیاں پیس کے پالا تھا. خدا کی قسم، روایت کے الفاظ ہیں مدینے والے اتنے چیخ چیخ کے رو رہے تھے. جناب زینب کی آواز دب گئی تھی، بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی. جب سب روتے روتے تھک گئے، خاموش ہو گئے، پھر بی بی نے دوسرا جو لگا، نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا نانا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے نیل، نانا آپ کی امت نے مجھے تازیانے مارے، نانا میری پشت پہ دروں کے نشان ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے بھئی. آج مجھے بیبیوں کے واپسی کے مسائل بھی پڑھنا ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے تابوت ابھی 5 سے 7 منٹ رک جائیں گے. میرے بھائی تابوت برآمد ہونے والا ہے. آج اپنے 12ویں امام کو پرسہ دینا. مولا آپ کی یتیمی کا بڑا صدمہ ہے. اجرکم اللہ. مولا کو اپنی پھوپھی کے 2 باتوں کا بڑا صدمہ ہے. پیش کر دوں آپ کے سامنے. ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا، دوسرے اپنی پھوپھی کے بازار میں آنے کا.
امام زمانہ کو بڑا صدمہ. آج کہیے گا مولا آپ کو آپ کی دادی کا بھی پرسہ دینے آئے ہیں, آپ کی پھپھی کا بھی, آپ کے جد حسین. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی میری درخواست ہے آخر تک تابوت کو لے کے جائیے گا. کوئی ایسا نہ ہو جو آج تابوت کی زیارت نہ کرے. میں نے سب سے پہلے آ کے زیارت کی, میں نے اپنی آنکھوں کو لگایا. کیوں؟ میں جانتا ہوں جب بعد میں رش ہوگا شاید میں ہاتھ نہ لگا سکوں. میں نے پیشانی لگا کے کہا السلام علیکم یا صاحب الزمان. مولا اللہ نے 5 برس کے سن میں آپ سے کتنا بڑا امتحان لیا, لیکن مولا اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا کسی ظالم نے. نہیں پڑھوں گا, آگے نہیں پڑھوں گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا اس سے پہلے کہ صاحب الزمان کو پرسہ پیش کروں. اب جب جناب زینب کبریٰ نانا کے روضے سے ماں کی قبر پہ گئی, میرے ایک مرتبہ فرمانے لگے اے سید سجاد مجھے میرے بھائی کے گھر لے چلیے, میں پہلے بھائی کا پرسہ لوں گی. سارے مدینے کو پتہ چل گیا بی بی واپس آ گئی ہے. آئیں مولا حسین کے گھر میں, اور ایک جملہ کہا مجھے صرف میرے بھائی حسین کا پرسہ دینا, خبردار مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دے. بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام. نہ بی بی نے کربلا میں بیٹوں پہ گریہ کیا, جب شام میں سر آئے تو تب بھی بیٹوں کو یاد نہیں کیا, جب چہلم پہ دوبارہ آئی نا کربلا تو بیٹوں کی قبروں پہ آئیں, بی بی کے آنسو بہنے لگے. بی بی نے آنکھیں بند کی, کہا اونو محمد الوداع. بی بی نے بیٹوں کی قبروں پہ گریہ نہیں کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ بی بیاں سوچیں اب بی بی میں صبر نہیں رہا. جانتے ہیں نا ساری بی بی جناب زینب کو, ساری بیویاں جناب زینب کو دیکھتی تھی. زینب کبریٰ صبر کا پہاڑ ہے. بی بی بیٹوں کی قبروں کے سامنے سے گزری, صرف سینے پہ ہاتھ رکھا تھا اونو محمد الوداع, آنکھیں بند کر کے گزر گئی, بیٹوں کی قبروں پہ نہیں بیٹھی. آخری جملے. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ جب بھائی کے گھر میں پرسہ لے رہی تھی, ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا اے سید سجاد اپنی پھپھی سے کہیے گھر واپس آ جا. وہ بی بی جنہوں نے کربلا میں بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا, شام میں یاد نہیں کیا, نانا کے روضے پہ بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا, ماں کی قبر پہ بیٹوں کا کوئی گلہ نہیں کیا, لیکن آخر ماں تھی. جیسے ہی گھر جانے لگی شوہر کے, بی بی نے برقع سر پہ رکھا, بی بی کا کلیجہ پھٹنے لگا, دل منہ کو آنے لگا. ایک مرتبہ کانپتی ہوئی ٹانگوں سے گھر گئی. جیسے ہی گھر پہنچی صحن میں 2 جان نمازیں بچھی تھی, بی بی نے مسلح اٹھائے سینے سے لگائے, رو کے کہا اونو محمد. 2 منٹ رک گئے, ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا 2 منٹ رک گئے. اونو محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا, مجھے کوئی یہاں سے لے جائے, میں جینا نہیں چاہتی, میری گود اجڑ گئی. ابھی بی بی گریہ ہی کر رہی تھی. آپ جانتے ہیں نا ماں کی تڑپ عجیب ہوتی ہے. اتنے میں جناب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں آ گیا. جیسے جناب عبداللہ نے دیکھا نا کوئی بی بی رو رہی ہے, تو جناب عبداللہ نے جناب زینب کو پہچانا نہیں. نہ جانے کتنے مصائب گزر گئے جناب زینب پہ, جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے. بس ایک جملہ کہا کہ بی بی آپ ہمارے گھر میں کیوں آئیں, میری زوجہ موجود نہیں ہے, آپ تشریف لے جائیے. جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے, کہا عبداللہ پہچانا نہیں, عبداللہ میں زینب ہوں, عبداللہ ہم لٹ گئے برباد ہو گئے, عبداللہ اونو محمد مارے گئے, عبداللہ ہمارے بیٹے مارے گئے. جناب عبداللہ نے جانا کیا دیکھا, زمین پہ گر گئے, پھر اٹھے پھر زمین پہ گرے. جناب زینب نے اپنے آپ کو سنبھالا کہ عبداللہ کیا بات ہے, بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی. جناب عبداللہ نے فرمایا زینب وہ دونوں حسین پہ قربان, میں کربلا میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا. زینب مجھے اتنا بتائیے یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے. جناب زینب نے فرمایا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں, شرابی کا دربار, کوفہ و شام کے بازار, علی کی بیٹیاں, ہاتھوں میں پتھر, باغیوں کے نعرے. آخری جملے بھائی, تابوت برآمد ہونے والا, ہاتھ جوڑ کے اب امام زمانہ کو پرسہ دے کے کہیے گا
مولا جب آپ نے اپنے بابا کو خود غسل و کفن دیا، کسی نے کہا جنازہ میں پڑھاؤں گا، خدا کی قسم روایت میں ہے امام زمانہ نے ابا میں ہاتھ ڈالا، کہا ہٹ جاؤ، میرا حق بنتا ہے میں جنازہ پڑھاؤں۔ 5 برس کے امام زمانہ، 2 منٹ رک جائیں گے، 5 برس کے امام زمانہ امام حسن عسکری کا جنازہ خود پڑھا